نکلے ہیں، وہ بچ گئے ہیں، یہ نہ سوچیں مطلب سبقت لے جانا یعنی چلے گئے ہیں، پکڑ سے نکل گئے ہیں، مسلمانوں کی پکڑ سے، ہمارے عذاب سے۔ انہم لا یعجزون، وہ اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے۔ عاجز مطلب کس بات سے؟ عذاب دینے سے، کہ وہ کہیں کہ ہم تو اللہ کی قدرت کے دائرے سے ہی نکل گئے ہیں، اب اللہ جو مرضی کرنا چاہے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عاجز ہے ہمیں عذاب دینے سے؟ نہ، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں نکلے، وہ بزعم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان مسلمانوں کی پکڑ سے نکل گئے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ یہ گویا مسلمانوں کو نا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، اور کافروں کو اپنی قدرت بتا رہا ہے، اور کافروں کو گویا دھمکی دے رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تم تیار کرو ان لوگوں کے لیے، یعنی ان کے لیے، کافروں کے لیے تیار کرو، ما اس کو، استطاعتم جس کی تم استطاعت رکھتے ہو۔ اب کون سی چیز؟ آگے وضاحت کے لیے من ہے، تو یعنی کہ من قوت میں سے، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو باندھنے میں سے، قوت میں سے، گھوڑوں کو باندھنے میں سے، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنی تم ان کے لیے تیاری کرو، یعنی قوت کو بھی تیار کرو، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کے باندھنے کی بھی تیاری کرو۔ مطلب یعنی جنگ کے اندر جو بھی چیز ضرورت ہو سکتی ہے اس کو تیار کرو، جتنی ہو سکتی ہے۔ قوت ہر وقت تمہارے پاس رہنی چاہیے۔ قوت، اب اس سے مراد اسلحہ ہی آپ کر سکتے ہیں نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوت ہی الرمی، سنو قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ اب یہاں پر حالات کے اعتبار سے صاف ظاہر ہے، تفسیر الگ ہے، مطلب یہاں پر قوت سے مراد اس دور کے اندر جو بھی ٹیکنالوجیکل جو بھی سیٹ اپ ہے، نظام ہے، کوئی جو بھی حوالے سے جو بھی طاقت ہو سکتی ہے وہ آپ ہر حوالے سے آپ سمجھتے ہیں، تیار کریں۔ ومن رباط الخیل، گھوڑوں کے باندھنے میں سے۔ اب یہاں پر گھوڑے تو نہیں نا اتنا لمبے چوڑے سفر کر سکتے، تو مطلب سواریاں ہر حوالے سے، یعنی ترہبون بھی، جس قوت کا مطلب فقط یہ نہیں کہ تم ہر وقت لڑتے رہو، اور یہ بھی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے دشمن کو بھی ڈرائے رکھو گے کہ ہمارے پاس ہے وہ طاقت جو تمہارے پاس ہے، اور جس سے تم سمجھتے ہو کہ ہماری تباہی ہے، وہ ان کے پاس بھی طاقت ہے۔ تو کم سے کم 60 سال کا بھی عرصہ گزر جائے، لڑائی ہو نہ ہو، مگر دل کے اندر خوف تو ضرور ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری قوت کا، کہ تم اگر لڑتے نہیں ہو اس کا کیا مطلب، قوت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور کم سے کم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم بتایا ہے، کم سے کم ترہبون بھی، اس کے ذریعے سے تم ڈرائے رکھو گے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے بھی دشمن کو، وآخرین، اور دوسرے ان کو بھی، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں۔ مطلب سب کو جو ان کے علاوہ ہیں، جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں، مثلا مجوسی ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کے بارے میں ہیں تو غیر مسلم، لیکن وہ تمہیں دشمن نہیں سمجھتے، بس کہتے ہیں مسلمان ایک الگ مذہب ہے، ہمارا ایک الگ مذہب ہے۔ کون سا کہ مسلمان ہمارے دشمن ہے؟ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہودی اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں، بدھ مت ہو گیا، وہ ذہن کے اندر یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، وہ سمجھتے ہیں مسلم ایک الگ مذہب ہے، ہمارا ایک الگ مذہب ہے۔ لیکن یہودی تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہمارا دشمن ہے، اور ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوں گی، آخر میں بھی جنگ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو، اور دوسرے ان کو جو ان کے علاوہ ہیں، ان کو تم کیا کرو گے؟ کم سے کم ان کے دل تو دہلے رہیں گے۔ اور دوسرے ایسے لوگ لا تعلمونہم، جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، وہ تمہاری طاقت کے بارے میں سن کے دل کے اندر خوف زدہ ہوتے رہیں گے کہ یار یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس ایسی طاقت موجود ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا بہت، یہ ڈرا اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے، یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے،
لیکن وہ تمہاری طاقت کی وجہ سے ڈرتے رہیں گے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر تمہیں کم بدلہ دے کر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں، ہاں اضافی ہو سکتا ہے، اضافی، وہ آدھی کھجور کے بدلے میں پہاڑ کا اجر مل سکتا ہے، وہ ایک تھوڑے سے جنازہ پڑھنے کے بدلے میں احد پہاڑ کا اجر مل سکتا ہے، جنازہ پڑھ کر اور وہاں مردے کو دفنانے میں شریک ہو کر 2 احد پہاڑ جتنا اجر مل سکتا ہے، لیکن کم نہیں مل سکتا، اضافی مل سکتا ہے، اضافی کی کوئی حد نہیں ہے۔ احد پہاڑ ایک حد مسلمان کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے پاس اپنے خزانے کی وسعت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا، تم صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، ضد اور ضدی نہ بنو، اڑیل نہ بنو جنگ پر، کیوں؟ کیونکہ جنگ کا کون سا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کا تو نقصان ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں، لوگ صلح کے ساتھ رہیں، لوگ معاہدے کے ساتھ رہیں۔ یہ جنگ تو ہوتی ہے مجبوری حالات میں، ٹھیک ہے، جنگ کون سا کوئی خوشی سے ہوتی ہے؟ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ جنگ کے اندر یہ جو پہلو ہے نا دفاعی، یہ تو پھر واجب ہی واجب ہے، کیوں اپنا دفاع کرنا واجب، لیکن ابتدا جو ہوتی ہے نا، اس حوالے سے شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان طاقت میں ہو تو ابتدا کرے، اگر طاقت میں تو نہیں تو نبی علیہ السلام نے ابتدا نہیں کی، لہٰذا ابتدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم کمزور ہو، لہذا وہ صلح کی طرف تھوڑا سا بھی میل ہوں تو فجنح لہا، تم صلح کی طرف میل ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی شخص صلح کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کمزور ہیں، آپ اپنا لنگ بچائیں، عزت بچائیں، صلح کر لیں۔ وہ صلح کیوں کرتا ہے؟ شاید کہ تمہیں طاقتور سمجھتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، تو آپ فوراً صلح کی طرف مائل ہو جائیں، صلح کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل اختیار کریں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا ایک اور چیز یہاں دیکھیں، کچھ لوگ نا، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، وہ صلح کرنا چاہتا ہے، آپ صلح نہیں کرتے، یا آپ صلح کر لیتے ہیں، تو دوسرا آپ کا بھائی ہے، وہ کہتے ہیں یار دیکھیں، ہو سکتا ہے صلح کے جھانسے میں دے کر ہمیں دوبارہ اپنے آپ سے مکمل طور پہ بے خوفی کا ایک خیال دے کر کہ اب یہ بے خوف ہے، انہوں کو پتہ ہے صلح ہوگی، یہ نقصان نہیں دے سکیں گے، تو آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور ان سے بالکل فارغ البال ہو جائیں گے، تو فوراً نقصان پہنچا دیں گے، ہو سکتا ہے دھوکہ دیں، ہو سکتا ہے دھوکہ دیں۔ زیوکر یہ بھی ایک سوچ ہے، لیکن جب کوئی صلح کی طرف آمادہ ہوتا ہے نا، تو کم سے کم آپ کے اوپر یہ تو حرف نہیں نہ آ سکتا کہ اس نے صلح نہیں کی، یہ تیار نہیں ہوا، تو یہ بھی اس حرف سے بھی آپ بچ جائیں گے، صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اس سوچ کو ختم کریں، یہ سوچ ختم کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اپنے معاملات میں بھی اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دھوکہ دیں، یہ ہے غیبی چیز ہے، اور جو غیبی چیز ہوتی ہے، غیبی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، اس میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ مقابلہ تو اس کا کیا جاتا ہے جو ظاہری ہو، اور ظاہری چیز کا مقابلہ کرنا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ جو غیبی ہوتی ہے اس میں تو بس گمان ہوتا ہے یا بدگمانی ہوتی ہے، تو زیوکار اس کی کوئی حقیقت تو نہیں نہ ہوتی جب تک وہ ظاہر نہ ہو۔ اگر وہ غیبی چیز ہے، آپ کو اس غیبی چیز سے خدشہ ہے، تو پھر غیبی اپنے رب کی طاقت کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں بس، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو فَاجْنَحْ لَهَا، صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ پر توکل کرو، میرے اس قانون کو مان لو، وہ جو آپ کا خیال ہے آپ اس خیال کو ختم کر دو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر وہ سازشیں کریں گے صلح کے پیچھے تو وہ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، وہ مدد بھی کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْدَعُوكَ، یہ کہ صلح کا جھانسا دے کر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، تو پھر یہ غیبی سازشیں ہوتی ہیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یقیناً پھر اللہ تجھے کافی ہے، پھر اللہ پر توکل کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔
اپنی سوچ کو آگے لا کر ضدی اور اڑیل نہ بنو، اور لوگوں کی انگلیوں کا نشانہ نہ بنو کہ وہ صلح کے لیے آمادہ ہوئے، آپ نے صلح ہی نہیں کی، آپ اس قدر جو ہے وہ سخت دل ہیں اور سخت دماغ ہیں۔ هو الذی ایدک بنصرہ، وہی تو ہے جس نے آپ اپنی مدد کے ساتھ آپ کی تائید کی، اور مومنین کی جماعت کو آپ کے ساتھ کر کے جنگ بدر کے اندر آپ کے ساتھ کر کے اس نے مومنین کے ساتھ بھی آپ کی مدد کی ہے۔ تو ذی وقار سامعین، یہ مومنین کا لفظ بول کر خالق عز و جل نے مومنین کی عزت کو اجاگر کیا ہے، مومنین کی عزت کو اجاگر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ ہم تلوار مارتے تھے، ہماری تلوار لگتی نہیں تھی کہ وہ پہلے ڈھیر ہو جاتا تھا، ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ وجہ کیا ہے، ہمارا اشارہ ہی ہوتا تھا وہ پہلے گر پڑتا تھا۔ تو مومنین دل کے اندر یہ سمجھنے لگے تھے کہ ساری کی ساری طاقت، قدرت، سارے کے سارا ساتھ فرشتوں کا ہے، اللہ کی مدد، ہمارا شاید کہ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی مدد بھی ہے اور مومنین کا ساتھ بھی ہے، تو گویا کہ ان کی عزت کو جاور، ان کو خوش کر دیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دل جوڑے، کن کے؟ اوس اور خزرج کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے قبل آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہوتے تھے، اوس اور خزرج کے درمیان 50 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھی، تو ان کے دل اللہ تعالیٰ نے ملا دیے انصاری بنا کے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کرتے اس کو جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، کہ ان کے دلوں کو جوڑ دیں، تو کبھی بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بن مفت کے، یعنی مفت کے اسلام کی وجہ سے ان کے دل جوڑ دیے۔ تو آپ ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان تالیف قلبی کر دی ہے، الفت اور مانوسیت پیدا کر دی ہے اور محبت پیدا کر دی ہے۔ انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ غالب ہے اور حکمت اور دنائی والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ بھی آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اللہ آپ کو کافی ہے اور ان کو، اگر من کا عطف ڈالیں گے کا کے اوپر تو اللہ آپ کو کافی اور ان کو کافی جنہوں نے آپ کی اتباع کی مومنین میں سے، ٹھیک ہو گیا؟ یوں بنتا ہے، یعنی من کا عطف اللہ پر نہیں ہے، اگر اللہ پر ڈالیں تو معنی کیسے بنے گا؟ معنی اللہ بھی آپ کو کافی اور وہ بھی آپ کو کافی جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ کافی کا معنی اگر ہم مدد کرتے ہیں تو پھر یہ بن سکتا ہے اللہ بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہے اور وہ مومنین بھی جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، لیکن ایسا معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر عطف ڈالیں گے تو وہ کے ساتھ نہیں آ سکتا، پھر برابری بن جاتی ہے، اور برابری اللہ اور مخلوق کے درمیان نہیں ہے، لہذا عطف پڑتا ہے کا کے اوپر کہ اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور اللہ آپ کے ساتھیوں کو بھی کافی ہے، یعنی ان کی بھی مدد کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا، تو اس کا عطف کا کے اوپر پڑتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، مومنین کو آپ ترغیب دلائیں، علی القتال، قتال کے اوپر، دفاع کے اوپر، ان یکم منکم 20 صابرون، موٹیویشنل گفتگو ہے آگے جو آ رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان یکم منکم، تربیت دلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ جرات مندی کے اوپر، جرات مندی کے اوپر تربیت۔ ان یکم منکم، اگر ہوں تم میں سے، 20 صابرون، 20 لوگ صبر کرنے والے، تو انہیں چاہیے یغلبوا 200، وہ 200 کا مقابلہ کریں۔ 200 کو تقسیم کرو 20 پر تو جواب کیا آتا ہے؟ 10۔ جواب کیا آتا ہے؟ 10۔ مطلب ایک شخص 10 کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھے نہ رکھے، مگر سوچ ضرور رکھے، سوچ ضرور رکھنی چاہیے۔ صلاحیت ایک الگ بات ہے، صلاحیت نہ بھی ہو، اگر آپ کی سوچ ہوگی تو آپ 10 کا مقابلہ کر سکیں گے۔ مقابلہ تو صاف ظاہر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی نا، اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا، لیکن ان کا ذہن بنا کہ اللہ کا حکم ہے، اب کرنا ہی کرنا ہے، لیکن چونکہ صلاحیت تھوڑی تھی تو پھر فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدار کو کم کر دیا۔ جب مقدار کو کم کیا تو 10 کے مقابلہ کرنے کی جو سوچ پیدا ہو گئی تھی
ان کے سامنے دو کا مقابلہ کرنا بہت ہی آسان ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیے ذرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے ہوں 20 صبر کرنے والے, وہ غالب آ جائیں 200 پر. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا نا یہاں پہ ایک کون سا ہوتا ہے نا جو ہے نا تقسیم کا بھی عمل سکھایا. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ, اگر ہوں تم میں سے 100, یغلبوا الفن, وہ 1000 پر غالب آ جائے. 1000 کو 100 پر تقسیم کریں تو جواب 10 آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال پیش کر دی. من الذین, ان ہزار کون ہوں؟ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ وہ طاقتور ہوں, وہ چاہے جو مرضی ہوں, مگر فقاہت اور فراست تو نہیں نہ رکھتے. فراست نہیں رکھتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیانہ ایک شخص ہو اور وہ طاقتور نہ بھی ہو. سیانہ ہو تو اپنے سیانے پن سے کئی لوگوں کو ہرا سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا اس وجہ سے آپ غالب ہیں, یعنی ایک بندہ آپ کا جو 10 ہے نا, 10 ہیں, فہم و فراست سے, اپنی چلاکی سے, اپنی صلاحیت سے, اپنی سکل سے 10 کا مقابلہ کرے, یہ ہماری طرف سے حکم ہے. تو مسلمان تیار ہو گئے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ لا یفقہون, مطلب صاف ظاہر ہے. اگر مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے کسی نے کہا کہ سچی بات ہے, مجھے کسی نے کہا کہ ایک شخص تھا وہ تقریر نہیں کر سکتا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مثال بھرا مجمع ہوگا, آپ کے سامنے انسان نہیں بس بکریاں ہی بیٹھی ہوئی ہیں جن کو آپ سکھا رہے ہیں, تو چلو آپ کا ذہن بنے گا کہ میں ان کے سامنے بول سکتا ہوں. بکریاں جو ہوئی تو وہ ممبر کے اوپر چڑھا, اسٹیج کے اوپر, تو اس نے دیکھا سارے انسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ برملا طور پہ اسپیکر کے سامنے کہہ بیٹھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بکریاں ہوں گی, یہ سارے انسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موٹیویٹ کیا کہ وہ عقل مند ہیں ہی نہیں. وہ تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے جی ہم تو لڑیں گے, اور اللہ کہہ رہا ہے وہ عقل مند نہیں ہے, اس کا مطلب ہماری عزت ہے, ہم حکیم ہیں, ہم دنا ہیں. تو جب تیار ہو گئے نا مکمل طور پہ, لیکن صلاحیت نہیں تھی 10 کا مقابلہ کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ بیچارے تیار بھی ہوتے ہیں پھر پیچھے بھی ہٹتے ہیں, دل کے اندر تیار بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتار چڑھاؤ ان کا دیکھا نا, تو فوراً 10 کی بجائے 2 پر لے آئے. جب 2 پر لے آئے تو مسلمان آٹومیٹکلی تیار ہو گئے کہ 2 کی کیا ٹینشن ہے, ہم تو 10 کے لیے تیار تھے, لیکن تھوڑی سی کمزوری تھی, اس لیے تھوڑا سا اتار چڑھاؤ تھا ہمارے دل کے اندر, دلیری کا, کبھی دلیری کبھی بزدلی, وہ سوئی جس طرح اوپر نیچے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تعداد کم کر دی, 2 کر دی, تو پھر وہ سوئی جو نیچے ہوتی تھی وہ نیچے ہونے کی بجائے اوپر ہی ہو گئی, دلیری کی سوئی. تو دیکھیے ذرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم, اللہ تعالیٰ نے تم سے اب تخفیف کر دی ہے. وعلم, اور جان لیا ہے کہ ان فیکم ضعفن, تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے, 10 کا مقابلہ کرنے کی کمزوری ہے. تو پھر یاد رکھو فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ, اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے افراد ہوں, یغلبوا مئتین, وہ 200 پر غالب آ جائیں. 200 کو 100 پر تقسیم کریں تو 2, 200 کو تقسیم کرے 100 پر تو 2, یعنی ایک بندہ اب 2 کا مقابلہ کرے. اگر ایک بندہ 2 کا مقابلہ کرے, اس میں تو پرابلم ہی نہیں ہے. تو آج بھی یہ حکم باقی ہے, منسوخ نہیں ہے. وہ پچھلا جو ہے وہ تخفیف آ گیا, گویا پچھلا منسوخ ہو گیا ہے. تو آج بھی مسلمان ہر جنگی میدان کے اندر یہ سمجھے کہ میں نے 2 کافروں کا ضرور منیمم مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم چاہے 1000 کا مقابلہ کرے, وہ تو اعزاز ہے, وہ اعزاز ہے. اس لیے کوئی بھی مسلمان یہ سوچ رکھے کہ میں 2 کے برابر ہوں, اور 2 کے برابر ہونا فرض ہے. یہ سوچ رکھنا کہ 2 کا مقابلہ کرنا ہے, یہ فرض ہے اب مسلمان کے اوپر. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ, اگر 1000 ہوں تو وہ غالب آنے چاہیے 2000 پر. 2000 کو 1000 پر تقسیم کریں تو جواب 2 آتا ہے. وہ پہلی مثال تھوڑا سا, مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نا اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بھی بنایا ہے. مسلمان کس قدر یعنی کہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں, پھر تقسیم کرتے ہیں, پھر ضرب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ضرب تقسیم بھی یہاں سے آ گئی. اب 2 کو جو ہے وہ 1000 کے ساتھ ضرب دیں تو 2000 بن جاتا ہے, 2000 کو 1000 پر تقسیم کریں تو 2 بن جاتے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, مسلمان
کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ